أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پاک نبی کے پاک ذات پر باوز بلند درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگا دو. پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگا دو. پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جس دل میں ہو خوف خدا یہ امریکہ برطانیہ کچھ بھی نہیں. حقیقت کروں گا بیاں دوستو. حقیقت کروں گا بیاں دوستو. کٹ جائے چاہے میری زبان دوستو. معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات، علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیو، پیغمبر انقلاب کے عنوان سے سجائی گئی یہ محفل، یہ گرجانی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
سونے نبی کا سچا اور پکا غلام بنائے، کل قیامت کے دن آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ دوستو، جو دین اور اسلام مجھے اور آپ کو ملا ہے وہی سچا برحق دین ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے۔ اللہ نے سونے نبی پر نعمتیں بھی مکمل کی اور اپنا دین بھی مکمل کر دیا۔ پاک نبی کی پاک حیات 63 سالہ ہر اس امتی کے لیے جو نبی پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، 63 سالہ حیات مبارکہ کامیابی کی ضمانت، دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس 63 سالہ حیات مبارکہ زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کے ہر شعبے میں سونے نبی کا یہ دین رہنمائی کرتا ہے۔ حیات مبارکہ 63 سالہ مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، دوستو مکی زندگی میں مسائل، دکھ درد، آلام، پریشانیاں، اور مدنی زندگی جب میں اور آپ سونے نبی کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، مدنی زندگی وہ، توجہ کرو، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو قائم کیا اور پوری دنیا میں ایسی ریاست قائم کی جہاں امن تھا، محبت تھی، اتحاد تھا، اتفاق تھا، بھائی چارہ تھا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، چین ہی چین تھا، کیونکہ یہ ریاست اس سرور کائنات امام الانبیاء نے قائم فرمائی تھی، جو اللہ کا آخری نبی بھی تھا اور جس کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج بھی رکھا تھا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، شہر والے کے لیے، گونٹ والے کے لیے، 18 گریڈ کے افسر کے لیے، حاری کے لیے، مزدور کے لیے، مسکین کے لیے، عالم کے لیے، غیر عالم کے لیے، وہی زندگی کامیاب زندگی اور حیات ہے جو سونے نبی کی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ضابطہ بنا دیا، چاہتے ہو کامیابی ملے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کا طریقہ زندگی میں اپناؤ، زندگی کے ہر شعبے میں اپناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ مکی زندگی، جب سارا مکہ دین اور اسلام کا مخالف ہے، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، چھوٹا بڑا، چھوٹی ذات والا، بڑی ذات والا، چھوٹی قوم والا، بڑی قوم والا، شراب کے پینے والے، زنا کے کرنے والے، ننگے اگھاڑے بیت اللہ کا طواف کرنے والے، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کرنے والے، سونے نبی نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا۔ یہ انقلاب مصطفیٰ، توجہ کرو، سرور کائنات امام الانبیاء مکے میں 13 سال، ذرا آپ حیات اور زندگی کا مطالعہ کریں۔ جو اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں،
نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے۔ اگر ایک کو مانیں گے، عزا کہاں جائے، لات کہاں جائے، منات کہاں جائے، 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت کہاں جائیں؟ انہی کے درمیان میں جہاں ظلم ہے، زیادتی ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، انہی کے درمیان میں تیرے اور میرے نبی نے دعوت دی۔ دوست توجہ کریں، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اتنے جمع ہوئے، دوست توجہ کریں، جو آیا نہ جانے کے لیے آیا، جو آیا سچی محبت کرنے کے لیے آیا، جو آیا وہ غلامی کرنے کے لیے آیا، جو آیا وہ یہ عہد کر کے آیا، باپ ادھر رہے، ماں ادھر رہے، گھر والے ادھر رہے، قوم برادری ادھر رہے، اہل قریش ادھر رہے، میں سونے نبی کا غلام بن گیا ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، جان تو دوں گا لیکن سونے نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تکلیفیں آئیں، مصائب اور آلام آئے، اپنوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، یہاں جمع ہونے والوں، پیغمبر انقلاب کانفرنس میں آنے والوں، سونے نبی سروری کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے، کہتے ہیں صبر کرو، اللہ تمہاری صبر کا بدلہ دے گا۔ سارا مکہ ظلم کرتا ہے، جسم کی چیتریں اڈھیڑ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، جسم کا قیمہ بنا دیا گیا، صورت حال یہ بنی، پورا مکہ ایک طرف اور یہ ایمان لانے والے ایک طرف، ایمان دیکھو، سونے نبی سے محبت دیکھو، آقا کی غلامی دیکھو، کہنے لگے جان دیں گے، سونے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں کیسے بھول جاؤں اس بلال کو، غلام ابن غلام ہے، حبش کا رہنے والا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، سونے نبی پر ایمان لے آیا، اعلان کر دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ، میرے آقا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے نبی ہے۔ پورا مکہ ایک طرف، یہ کالا بلال غلام محمد ایک طرف، سارے تکلیفیں دینے والے، یہ بلال صبر کرنے والا، کہنے لگا کتنی ہی تکلیفیں آئیں میں بلال صبر کروں گا لیکن سونے نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ نیچے آگ کے شعلے اور کولے ہیں، اوپر پہاڑ کا بھاری پتھر ہے، بلال کو اس جلتی ہوئی ریت پر، گرم ریت پر، آگ کے شعلوں پر لٹایا جاتا ہے۔ دوستو، زبان سے میں ادا کر رہا ہوں، زبان سے میں کہہ رہا ہوں، کانوں سے آپ سن رہے ہیں، کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس پر ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے۔ کہنا سنانا بڑا آسان ہے لیکن اس تکلیف اور مصیبت کو جھیلنا بڑا مشکل ہے۔ توجہ کرو، نیچے آگ کی شعلے اور کولے، اوپر پہاڑ کا بھاری پتھر، عتبہ نے بلال کی گردن پر پاؤں رکھ دیا اور بلال کو کہنے لگا بلال بلا اپنے خدا کو، بلا اپنے رب کو۔ تو کہتا رب میرا اللہ ہے، پھر وہ رب تیری مدد کو کیوں نہیں آتا؟ عتبہ کہتا بلال بلا اپنے اللہ کو، بلا اپنے رب کو۔ یہ بلال کہنے لگا عتبہ تجھے خبر نہیں، میرا اللہ یہ دیکھ رہا بلال کچا ہے یا پکا۔ نیچے آگ کی شعلے اور کولے ہیں، اوپر پہاڑ کا بھاری پتھر ہے، عتبہ تو نے میری گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے، سانس ابھی نکلا کبھی نکلا، آخری میرا وقت ہے، لیکن عتبہ سن یہ بلال جان دے سکتا ہے لیکن سونے نبی کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔
نیچے آگ کے شعلے اور کولے، مکے کے بچے گرم ریت پر گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ یہاں جمع ہونے والوں یہ بلال غلام محمد ہے۔ توجہ کرو، کہنے لگا جان دوں گا لیکن سونے نبی کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی تکلیفیں دی گئی، واہ واہ بلال کہنے لگا سب کچھ جھیل سکتا ہوں، ساری مصیبتیں سہ سکتا ہوں، لیکن سونے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ موٹے ہونٹ ہیں، کالا جسم ہے، چہرہ کالا ہے، لیکن غلام محمد ایسا ہے، توجہ کرو، اللہ نے انعام دیا۔ حضرت صحابہ کی محفل اور مجلس میں بیٹھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ توجہ کرو، میں کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ کا قرآن مفت میں نہیں ملا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفت میں نہیں ملا، اس پر قربانیاں دی گئی ہیں، اور قربانیوں کے بعد جو انقلاب آیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے درمیان میں یہ بلال بیٹھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا بلال میں نے جنت میں وہ محل دیکھا ہے جو اللہ تجھے دے گا۔ سونے نبی کی پاک زبان کہہ رہی ہے بلال میں نے جنت میں وہ محل دیکھا ہے جو اللہ تجھے دے گا۔ بلال میں نے جنت میں وہ حور دیکھی ہے جس سے اللہ تیرا نکاح کرے گا۔ بلال تو راضی ہے؟ بلال جنت کا محل ملے گا، جنت کی حور ملے گی۔ دوست توجہ کریں، یہ بلال سونے نبی کے قریب ہوا اور قریب ہو کر کہنے لگا آقا آپ ہوں گے وہاں، آقا آپ ہوں گے وہاں۔ فرمایا بلال تجھے جنت میں محل ملے، جنت کی حور ملے۔ کہنے لگا سونے میں نے جنت کے محل سے نہیں، میں نے جنت کی حور سے نہیں، میں نے تجھ سے محبت کی ہے۔ میں نے عرض کیا یہ وہ غلام محمد ہیں جنہوں نے سرور کائنات امام الانبیاء پر سب کچھ قربان کر دیا، مصیبتیں پریشانیاں خود سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے۔ لاکھ اسٹاف والوں کون امام الانبیاء، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ کہا مکے والے میری بات نہیں سنتے، چلو میں طائف والوں کو بتاؤں گا، بڑے تاجر ہیں، کاروبار کیا کرتے ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بات بڑی سنا کرتے ہیں، میں طائف والوں کو سناؤں گا تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے آئے۔ طائف والوں کو اطلاع ملی ہے، اوباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا، ادھر کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں، تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ یہ استہزاء کرتے ہیں، ہنسی اور مذاق کرتے ہیں، تیرے اور میرے نبی بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ کھڑا کر دیتے ہیں، آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یہ بٹھا دیتے ہیں۔ اتنی سنگواری کی، اتنی سنگواری کی، سارا جسم رت میں بھر گیا، سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ یہاں جمع ہونے والوں یہ کس نبی کا رت بہ رہا ہے، یہ کس نبی کا لہو بہ رہا ہے؟ یہ وہ نبی ہے جس کے لیے رب کائنات نے فرمایا سونے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں رب یہ کائنات نہ سجاتا، زمین تیری، زمان تیرا، مکی تیرے، مکہ تیرا، میرے محبوب یہ ساری کائنات تیرے لیے سجائی ہے، یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ میرے سونے میں رب اعلان کرتا ہوں تو میرا
बच्चे मजाक कर रहे हैं, नौजवान मजाक उड़ा रहे हैं, आप खड़ा होना चाहते हैं, ये बिठा देते हैं, सारा जिस्म रत में भर गया। इतनी संगबारी, नालैन मुबारक पांव से चिपक गए। आप एक पहाड़ के साए में आकर तशरीफ फरमा हुए, आसमान से फरिश्ता आया, महबूब हुक्म कर मैं दोनों पहाड़ों को मिलाऊं, इनका कीमा बन जाएगा, नाम लेने वाला कोई न रहेगा। सोने नबी की रहमत देख, पैगंबरे इनकलाब की रहमत देख, पैगंबरे इनकलाब की मोहब्बत देख। कहा ये मुझे नहीं जानते, इनकी औलाद मुझे जानने वाली बनेगी, कलमा पढ़ने वाली बनेगी, पहचानने वाली बनेगी। मेरे रब ने मेरे लिए ऐलान किया, सोने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज ये मुझे नहीं जानते, कल इनकी औलाद मुझे जानने वाली बनेगी। आज ये मुझे नहीं पहचानते, कल इनकी औलाद मुझे पहचानने वाली बनेगी। आज ये कलमे का इनकार कर रहे हैं, कल इनकी औलाद कलमा पढ़ने वाली बनेगी। तवज्जो करना, मैं हैदराबाद में रहता हूँ और बड़ी जामा मस्जिद मेरे घर के करीब है। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद मैं मगरिब की नमाज पढ़ कर निकला, मैंने देखा जुब्बे में एक जवान खड़ा है और लोगों से कह रहा है रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैं नबी की दुआ हूँ, मैं नबी की दुआ हूँ। दोस्तों, मैंने उससे सलाम दुआ की, मैंने कहा अंता कौन है आप? कहने लगा हबश का रहने वाला हूँ, बिलाल के खानदान, हबश के ताइफ का रहने वाला हूँ। कहने लगा ताइफ का रहने वाला हूँ, ताइफ से आया हूँ। मेरे बड़ों ने सरवरे कायनात इमामुल अंबिया पर संगबारी की। अल्लाह के नबी ने दुआ दी, अल्लाह के नबी ने दुआ दी। कहा ताइफ वालों, आज तुम मुझे नहीं जानते, कल इनकी औलाद मुझे जानने वाली हो जाएगी, कल इनकी औलाद कलमा पढ़ने वाली हो जाएगी। मैं नबी की दुआ हूँ, ताइफ से आया हूँ, कलमे की दौलत लाया हूँ। खुदा के लिए इस कलमे की कदर करो, जिस कलमे के लिए सोने नबी ने तकलीफें सही, मुसीबतें सही। तवज्जो करो, 13 बरस मक्के में तकलीफें हैं, सऊबतें हैं, परेशानियां हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया सोने हिजरत कर, मक्के से मदीने चला जा। हजरत सहाबा कराम को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, ये हिजरत कलमे के लिए, ये हिजरत ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, ये हिजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए, ये हिजरत इस्लाम की तरक्की और बुलंदी के लिए। सोने नबी ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मक्के से मदीने हिजरत फरमाई। आप हिजरत फरमा कर मदीने आ गए। मक्के से आने वाले महाजिर कहलाते हैं, मदीने में नबी का इस्तकबाल करने वाले अंसार कहलाते हैं। ये अंसार हैं, वो महाजिर हैं। घर वहाँ, घर वाले वहाँ, माँ वहाँ, बाप वहाँ, औलाद वहाँ, जमीन बनी कारोबार वहाँ, खजूर के दरख्त वहाँ। किस लिए आए? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। अल्लाह ने हुक्म दिया हिजरत कर, ये हिजरत कुरान के लिए, ये हिजरत ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, ये हिजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। आप मक्के से मदीने आ गए। तवज्जो करो, मदीने में मस्जिद क़ुबा का क़याम कर दिया, मस्जिद नबवी का क़याम कर दिया। इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा, जिसे सरवरे कायनात इमामुल अंबिया ने तामीर फरमाया। मैं कहना चाहता हूँ मदनी जिंदगी, दोस्तों तवज्जो करना, बदर का मैदान मदनी जिंदगी में मिलेगा, उहद का मैदान मदनी जिंदगी में मिलेगा। तेरा और मेरा नबी पैगंबर इनकलाब है, जिसने ऐसा इनकलाब बर्पा किया है। सुनो,
توجہ کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، تسبیح، تلاوت، یہ سارا دین ہے، یہ دین ہے۔ لیکن توجہ کرو، میں کہنا چاہتا ہوں دین مکمل اور اکمل ہے، یہ عبادات ہیں۔ تیرے اور میرے نبی نے ایسا معاشرہ قائم کیا، ایسی مواخات قائم کی، ایسی بھائی بندی اور محبت قائم کی، فرقہ واریت کو ختم کر دیا، نسلی تعصب کو ختم کر دیا، قومیت کو ختم کر دیا، زبان اور عصبیت کو ختم کر دیا۔ کہا جو قوم کا نعرہ لگائے وہ مجھ سے نہیں، جو عصبیت کا نعرہ لگائے وہ مجھ سے نہیں۔ یہ سونے نبی کا انقلاب ہے۔ توجہ کرنا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ مدینے کی سرزمین ہے، سنو یہ مدینے کی سرزمین ہے۔ مکے سے آنے والے سب کچھ اپنا وہاں چھوڑ آئے، مدینے والے یہاں کھجور کے باغات بھی ہیں، مکان بھی ہیں، گھر والیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، کنبہ اور برادری بھی ہے۔ سونے نبی نے فرمایا آؤ میں تمہارے درمیان میں مواخات کو قائم کر دوں، آؤ میں تمہارے درمیان میں محبت کو قائم کر دوں۔ ایک بھائی کھڑا ہو دوسرے بھائی سے مانقہ کرے، بغل گیر ہو، بھاکر پائے۔ میں محمد نے مکے والے کو رہنے والے کو مدینے والے کا بھائی بنا دیا۔ مکے کے رہنے والے مدینے کے رہنے والوں کے بھائی بن گئے۔ یہ سونے نبی کا انقلاب ہے۔ اعلان کیا کون ہے؟ آج ان آنے والوں سے محبت کرے، میں محمد عربی جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہاں جمع ہونے والوں صحابی کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر اعلان کیا گھر نہیں جاؤں گا، معلوم نہیں کروں گا، اللہ نے اتنا باغ مجھے دیا، آدھا باغ میں نے بھائی کو ہدیہ کر دیا۔ پیارے نبی جسے آپ نے میرا بھائی بنایا، جسے نبی بھائی بنا دے اس سے بڑھ کر بھائی کون ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا دو گھر والیاں ہیں، ایک گھر والی کو میں نے طلاق دی تاکہ یہ بھائی اسے نکاح کرے۔ یہ سروری کائنات امام الانبیاء کا دین ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں شراب پینے والے، زنا کرنے والے، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کرنے والے، ظلم کرنے والے، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنا، سونے نبی کا انقلاب دیکھا، سونے نبی کا طریقہ دیکھا، سونے نبی کا ایثار دیکھا، سونے نبی کی محبت دیکھی، کہنے لگے سب کچھ قربان کرتے ہیں لوگوں، نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے ہیں۔ میدان بدر کا ذکر کروں، میدان احد کا ذکر کروں، یہ وہ دیوانے پروانے جنہوں نے سب کچھ اپنا مکے میں چھوڑ دیا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج میرے ساتھ میدان جہاد میں چلے گا؟ میں محمد عربی جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ توجہ ہے، محبت سے چاہو سبحان اللہ، گڈی چاہو سبحان اللہ، آواز سے چاہو سبحان اللہ۔ فرمایا کون ہے، کون ہے جو آج میرے ساتھ دے، میرے ساتھ تعاون کرے؟ میں محمد عربی جنت کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ دوستو نبی کی زبان کوڑی نہیں، نبی کی زبان سچی ہے۔ جس کے پاس جو کچھ تھا لا کر قدموں میں رکھا۔ آقا آپ کی زبان اقدس سے نکلا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے لا کر رکھ دیا۔ کون ہے جو آج میرے ساتھ، میں نبی کے ساتھ میدان بدر میں چلے گا؟ توجہ کرو، ایک کھڑا ہوا آقا میں چلوں گا، دوسرے سے پوچھا تیرا کیا مرضی ہے؟ آقا میں چلوں گا۔ تیسرے سے پوچھا تیری کیا مرضی ہے؟ دوستو توجہ کرنا، ایک جوان کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہنے لگا سونے نبی
یہ کس نے بتایا کہ لات عزا منات جھوٹے ہیں، رب سچا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے۔ یہ کس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو؟ آپ نے فرمایا میں نے۔ کہنے لگا یہ کس نے کہا کہ مکے سے مدینے چلو، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے۔ دوست توجہ کریں، کہنے لگا پھر میدان جہاد میں جانے کے لیے مشورہ کیوں کر رہے ہو، معلوم کیوں کر رہے ہو؟ حکم کرو، جہاں تیرا پسینہ اور پگر گرے گا یہ دیوانے پروانے اپنا خون بہائیں گے، تیرے قرآن کو بلند کر کے دکھائیں گے۔ یہ دیوانے اور پروانے اپنا خون بہائیں گے اور تیرے قرآن کو بلند کر کے دکھائیں گے۔ توجہ کرو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ دیوانے اور پروانے چلے ہیں۔ میدان بدر ہے، 313 ہیں، معاذ بھی ہے، معوذ بھی ہے۔ توجہ کرنا، کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، میدان جہاد کا سامان نہیں ہے، لیکن نکلے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پر۔ توجہ کرو، یہ 313 جن کا ذکر اللہ کا قرآن میدان بدر کا کر رہا ہے۔ کیا کہا وہ 313 جب تیری قیادت میں نکلے اور میدان جہاد اور میدان بدر میں آئے، میں اللہ نے ایسے مدد کی، 1000 کو شکست دے دی اور 313 کو میں اللہ نے فتح یاب کر دیا۔ تمام صحابہ نظر آئے، دکھائی نہیں دے رہا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سرور کائنات امام الانبیاء نے معلوم کیا وہ میرا دیوانہ پروانہ سعد بن ربی کہاں چلا گیا۔ شہید دیکھے، غازی دیکھے، سعد بن ربی دکھائی نہیں دے رہا۔ صحابی سے کہا تو دیکھ کر آ، سعد بن ربی کو دیکھ کہاں ہے۔ صحابی گیا، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا سعد بن ربی جہاں کہیں ہو جواب دے، تجھے اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے۔ کسی کو گھر والے یاد کریں گے، علاقے والے یاد کریں گے، محلے پاڑے گوٹھ والے یاد کریں گے، سعد بن ربی تیرا کیا کہنا، تجھے سرور کائنات امام الانبیاء یاد فرما رہے ہیں۔ ایک غار کے اندر سے ہولی ہولی دھیمی دھیمی آواز آئی، میں چل نہیں سکتا، تم میرے قریب آ جا۔ صحابی گیا، دیکھا سعد بن ربی سارا جسم کٹا پڑا ہے، 70 سے زیادہ زخم ہیں، خون سارا بہہ گیا ہے، آخری سانسیں ہیں۔ صحابی نے دیکھا یہ تو آخری وقت ہے۔ سعد بن ربی کہا پانی پلاؤں؟ کہا نہیں۔ گھر والوں کو کوئی پیغام دینا ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی اور بات کچھ کہنی ہے، آخری کوئی وصیت کرنی ہے؟ کہا نہیں، تو میرا ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہ مجھے یہ بتا کہ سرور کائنات امام الانبیاء کہاں تشریف فرما ہے، آقا کہاں تشریف فرما ہے۔ صحابی کہنے لگا کیوں؟ سارا جسم کٹا پڑا ہے، لہو تیرا بہہ گیا، کہاں جانا ہے؟ آخری وقت ہے، آخری سانسیں ہیں، ایسے وقت میں کہاں جائے گا؟ یہاں جمع ہونے والوں یہ کہنے لگا آخری وقت ہے، سانسیں میری آخری ہے، لیکن تمنا میری یہ ہے آخری وقت ہو، آنکھ میری ہو سونے نبی کا چہرے انور ہو، دیدار کرتے کرتے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تمنا ہے میری، آرزو ہے میری۔ صحابی نے کاندھے پر اٹھایا اور لے کر چلا۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہ سعد بن ربی کہنے لگا مجھے نیچے رکھ دے۔ صحابی نے نیچے رکھا،
کونیوں کے بل یہ سعد بن ربی آگے بڑھا، اللہ کے نبی اٹھے آگے چلے، صحابی کہنے لگا آقا کہاں چلے؟ کہا تھوڑا ساتھ چلے گا، تھوڑا میں چلوں گا، فاصلے کم ہو جائیں گے۔ توجہ کرو، یہ سعد بن ربی قریب آیا، آقا کے قدموں میں سر رکھ کر کہنے لگا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سعد کیا کامیابی ہے تیری؟ تجھے بنی ملی؟ کہا نہیں۔ مال ملا؟ کہا نہیں۔ کوئی اور چیز ملی؟ کہا نہیں۔ پھر کیا کامیابی ہے؟ کہا آقا کا چہرے انور ہے، میری آنکھ ہے، دیدار کرتا ہوا اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ تیری معراج یہ کہ تو عرش تک پہنچا، تیری معراج یہ کہ تو عرش تک پہنچا، اور میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیری معراج یہ کہ تو عرش تک پہنچا، اور میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آج جمعیت علماء اسلام اس ملک میں انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، اور وہ انقلاب اسلامی انقلاب ہے۔ دوستو، انقلاب کا معنی کلاشنکوف کا اٹھانا نہیں ہے، انقلاب کا معنی مشین گن اور ریپیٹر کا اٹھانا نہیں ہے، آج یہی انقلاب ہے۔ آؤ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو، انتخابات میں، ہر سطح کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں برسر پیکار ہے، اور انشاءاللہ اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ کر کے رہے گی۔ 28 نومبر کو انشاءاللہ العزیز سکھر کی سرزمین پر باب الاسلام کے عنوان سے، باب الاسلام کے نام سے حضرت قطب الاقطاب حضرت سائیں عبدالصمد صاحب حالیجوی نور اللہ مرقدہ، شہید اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو نور اللہ مرقدہ کی یاد میں 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بہت ساری قوتیں نہیں چاہتی کہ اس دھرتی میں امن رہے، اس دھرتی میں سلامتی رہے، یہاں بھائی چارہ اور محبت رہے۔ وہ نعرہ لگا رہے ہیں یہ سندھ سیکولر سندھ ہے، یہ سندھ سیکولر سندھ ہے۔ توجہ کرو، دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان کرو کہ یہ سندھ سیکولر نہیں، یہ سندھ اسلام پسند سندھ ہے، یہ سندھ غلامان محمد کا سندھ ہے، یہ سندھ آقا سے محبت کرنے والوں کی دھرتی ہے۔ 28 نومبر کو انشاءاللہ العزیز سکھر کی سرزمین پر قائد ملت اسلامیہ کی سنگ میں نے اور آپ نے جمع ہو کر اعلان کرنا ہے۔ کل بھی ہم علماء کے ساتھ تھے، آج بھی ہم علماء کے ساتھ ہیں، اور آخری سانس اور زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ علماء کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بآواز بلند کہیں انشاءاللہ، بآواز بلند کہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس سرزمین کو امن اور سلامتی کی دھرتی بنائے۔ پیغمبر انقلاب کانفرنس میں آپ کی حاضری، میری حاضری، اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔